السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال آیا جی کہ قاری صاحب جن پوزیشن کی جو علامات ہوتی ہیں یہ ذرا الیبوریٹ کر دیں، ان کی تفصیلاً ہمیں بتا دیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی بندے کے اندر جسم میں جن ہے، یعنی کہ اس کے اوپر سایہ ہے، اس کو جناتی مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا، اس کی دو تین شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کی باڈی کے اندر جن ہوتا ہے، بعض اوقات جسم میں جن نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے، اس کو مس کرتا ہے، صرف مس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بالکل جسم کے اندر مورچہ زن ہوتا ہے، کسی کا دماغ پکڑ لیتا ہے، دل پکڑ لیتا ہے، جسم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ عورتوں کے بعض اوقات عاشق جنات جو ہوتے ہیں وہ شرمگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، رحم میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ شیطان انتقامی طور پہ جو آتے ہیں، دماغ دل انسان کا روکتے ہیں، پکڑتے ہیں، معدے میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جن جب جسم میں ہوتا ہے، اس کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ باڈی کے اندر جن ہے؟ ایسا مریض جس کے جسم میں جن ہوگا، ایک تو یہ تنہائی پسند ہوگا، یہ ایک پہلی علامت۔ دوسری علامت، اس کو بلا وجہ غصہ آئے گا۔ تیسری علامت، جب اس کے پاس قرآن پڑھا جائے گا اونچی آواز میں، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، تو اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے، اور یہ بے ہوشی طاری بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری علامت، اس کی باڈی ٹریمبل کرنا شروع کر دے گی، ہلنا شروع کر دے گی، یعنی کہ وائبریشن شروع ہو جائے گی، کانپنا شروع کر دے گی جب اس کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بعض اوقات رونا شروع کر دے گی جب اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے گا، چیخیں مارنا شروع کر دے گی، کانوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیں گے ایسے مریض، بھاگنا شروع کر دیں گے وہاں سے، غصے میں آ جائیں گے، توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی علامت ہے۔ اور ایسے مریض کہ کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، ہر وقت کندھوں کے اوپر بہت زیادہ وزن رہتا ہے، اور پھر ایسا مریض شام کے وقت گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں ایسے مریض، تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی علامات ہیں، ان سے آپ اسیس کر سکتے ہو یہ بندہ جن زدہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر سایہ ہے، جن ہے۔ اور بعض اوقات شیطان جسم میں نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی شیطان آتا ہے، مس کرتا ہے، چھیڑ کے پریشان کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ طاقتور جنات ایسے کرتے ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں سے بچنا کیسے ہے؟ ایسے بندے کو چاہیے ایک تو شرعی طریقے سے علاج کروانا شروع کر دیں، قرآن و سنت کے مطابق، غلط معالجین کے پاس نہیں جانا، غلط طریقے سے علاج نہیں کروانا، سمجھ آ گئی بات؟ اور دوسرا کام یہ ہے، ہمارے چینل پہ توحیدی رقیہ سینٹر پہ کافی سارے دم پڑے، آپ ان کو وہ سنائیں۔ غلط معالج کے پاس آپ لے گئے تو آپ کا معاملہ مزید بگڑے گا، ٹھیک نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جو بھی بندہ ماں کا نام پوچھ کے علاج کرتا ہے، کپڑا لے کے، مٹی لے کے، تصویر لے کے، یہ سب فراڈ بازی ہے، اور اس سے آپ کے اوپر مزید جادو ہوتا ہے۔ پلیز اللہ کا واسطہ اپنی ماں کا نام نہ لوگوں کو بتایا کریں، اپنا نام نہ لوگوں کو بتایا کریں۔ ہم الحمدللہ ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں، اور یہ جادوگر لوگ پوچھتے ہیں، بچیں ان چیزوں سے۔ ہمارے دوسرے چینل پہ کافی سارے دم پڑے ہیں، وہ نکال کے سننا شروع کریں، اس سے بہتری آئے گی۔ شرعی طریقے سے علاج کروائیں، نماز کی پابندی کریں، صفائی کا خیال رکھیں۔ اور یہ جو جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں نا، یہ گندے رہنا بھی پسند کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ گندے رہیں گے، کئی دن کئی مہینے نہاتے نہیں ہیں، غلاظت میں گندگی کو پسند کرتے ہیں، گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو کہیں صفائی کا خاص خیال رکھیں، خود ان کا دیکھیں، خوشبو لگا کے رکھیں، واش روم جانے کی دعا پڑھائیں، ان کو دعاؤں کا اہتمام کروائیں، صبح شام رات کے اذکار کی پابندی کروائیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام کروائیں۔ اس سے یہ شیاطین کمزور ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کا مریض بتدریج ڈے بائی ڈے انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔